تو تب تک آپ اپنے بزنس کا تعارف کروائیے گا سر. اظہر اوان صاحب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے. تو آپ خود سے کوئی پروڈکشن نہیں کر رہے اس حوالے سے؟ یس پلیز. جی جی, کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ اللہ کا کرم میاں صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. جی ماشاء سر, اللہ. میرا ایک مینوفیکچرنگ کنسرن ہے, میری انڈسٹری ہے چھوٹی سی گجرانوالہ میں, ٹھیک ہے اور میں بنا رہا ہوں, فیبریکیٹ کر رہا ہوں میٹل میں گارمنٹس مشینز کے اسپیئر پارٹس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں جو چیلنجز سامنا کرنے پڑتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا ایشوز ہیں ہمارے لیبر کے. ٹھیک ہے تو لیبر ہینڈلنگ اور اس سے کوئی کام لینا بھی کیسے, یہ بڑا مشکل ہے. تو میں نے آپ کا آج یہ پروگرام دیکھا, میں نے آپ کے لیکچرز بھی دیکھے ہیں اور یوٹیوب پر بھی میں نے سارا چیک کیا ہے. تو میں انٹرسٹڈ تھا کہ اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی پروگرام چلتے ہیں جس کو ہم جوائن کر سکیں یا مل کر سکیں. جی سر, آج ہمارا یہ پاکستان کا اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہے جو ہم دے رہے ہیں ایس ایم ایز کے لیے, یعنی کہ چھوٹا جو بزنس ہے نا, چھوٹی مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں, چھوٹی کمپنیز ہیں, ان کے لیے ہم نے یہ پروگرام ڈیزائن کیا. چونکہ سب سے بڑا پرابلم جو چیلنج آتا ہے کمپنیز کو وہ ہائرنگ کا آتا ہے, یعنی کہ ٹیمز کا آتا ہے. خاص طور پہ جہاں پہ اسکلڈ لیبر ہوتی ہے, وہ لوگ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں, تو کم پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا بڑا پرابلمیٹک ہوتا ہے. تو ان کے لیے ایک جو مینیجر ہے, سی ای او ہے, مالک ہے, الٹیمیٹلی مالک کا تو کنسرن ہوتا ہے, مالک کی کا کیپٹل لگا ہوتا ہے, بزنس ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. تو مالک نے ان ساری چیزوں کے اوپر انویسٹ کر رکھا ہوتا ہے. تو الٹیمیٹلی اگر مالک کے یہ کنسرن پورے نہیں ہوتے تو اس کے لیے پرابلم ہو جاتی ہیں. تو ہم نے یہ پروگرام اسپیشلی آپ جیسے بزنس مین کے لیے ڈیزائن کیا ہے. آج ہم اس کی پوری اویئرنیس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. میرا یقین ہے آپ کو یہ پسند آئے گا. جی سر, تو میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا یہ ایک فرسٹ پروگرام ہے جو کہ ہم ایس ایم ایز کے لیے, خاص طور پہ وہ چھوٹا بزنس جو ابھی سٹارٹ پر ہے, سٹارٹ اپس میں ہے, یا وہ چھوٹی کمپنیز جو سٹرگلنگ فیز میں ہیں, وہ بزنس مین جن کو بزنس کی پروڈکٹ بالفرض ہے, سروسز کا ہے, ان کی تو بہت اچھی نو ہو ہے, لیکن فنکشنل نالج کا نہیں پتہ. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو سپورٹ کیا جائے, اور خاص طور پہ اس گراس روٹ لیول پر جہاں پہ بے شمار ایسی کمپنیز ہیں جن کو ان مسائل کا سامنا ہے. تو انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا. ابھی جب میں ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو انشاءاللہ یو وڈ لو اٹ, اور آپ کہیں گے کہ یس دس واز دا پروگرام جو کہ سب سے پہلے ہمیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اینی ہاؤ دیر از نیور ٹو لیٹ, کوئی بات نہیں ہے, تاخیر کا کوئی ایشو نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا, دیر آئے درست آئے. تو ہم جس وقت بھی کس کام کو شروع کر لیں تو الٹیمیٹلی وہاں سے بینیفٹ سٹارٹ ہوتے ہیں. سر اس حوالے سے نا اپنے چیمبر سے بھی کئی دفعہ رابطہ کیا, ان کو بھی اپنی پرابلم بتائی. حالانکہ چیمبرز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ انڈسٹریز کو سپورٹ کرنے کے لیے ہی بنایا جاتا ہے, مگر ہمیں کہیں سے اس پیٹرن میں کوئی سپورٹ کہیں سے مل نہیں سکی, نہ ہی کسی انسٹیٹیوٹ سے, نہ ہی کسی موٹیویشنل سیٹ اپ سے, کہیں سے نہیں مل سکی. تو اب دیکھتے ہیں در سے انشاءاللہ آپ کے پاس اس کا کوئی سلوشن ہوگا تو آپ ضرور ہمیں بتائیں گے. سر انشاءاللہ دس از جو آپ نے بھی بات بتائی ہے نا, دس از دا میجر پرابلم. ایکچولی سر نا, یہ جو ابھی آپ نے موٹیویشنل کی بات کی, یہ موٹیویشنل اسپیکرس کا کام نہیں ہے, یہ ایک پروفیشنل ٹریننگ ہے. ہمارا کام بزنس کوچنگ, ٹریننگ اور مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے, اور دس از آلویز ویری پریکٹیکل. چونکہ یہ جو گراس روٹ لیول کی پرابلمس ہوتی ہیں یہ بڑی پریکٹیکل ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ ابھی ہم کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرتے ہیں, آپ ان کو دیکھیے گا, اور آپ اپنی بائی دا اینڈ آف دا سیشن آپ نے اپنی سجیشنز بھی دینی ہے اور ریکمنڈیشنز بھی دینی ہے. جمی صاحب, آپ نے پلیز اپنا نیم مینشن کیجئے گا. جمی کے نام سے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے سر. چلے, میرا خیال ہے ان کا وہ شاید. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر. سر معذرت چاہتا ہوں, میرا میوٹ پہ لگا ہوا تھا,
کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جی بات کیجیے پلیز. اپنا تعارف کروانا پسند کریں گے یا پھر ہم سیشن شروع کریں؟ سر میرا تعارف لاکھانہ سے، میں یہاں پہ ایڈمنسٹریٹر ہوں، سب دماغ ہے ہمارا یہاں پہ، اس وجہ سے آپ کو جوائن کیا ہے. یہ جو مسائل ہوتے ہیں اسٹاف کے حوالے سے، یہ بہت ہی سنگین ہوتے ہیں کبھی کبھی اسٹاف کے حوالے سے، ٹھیک اس ہے، وجہ سے آپ سے یہ ٹچ کرنا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ان کو نا لنک شیئر کر دو. ٹھیک ہے، ابھی انشاءاللہ ان مسائل کے اوپر ہم بات کریں گے. آپ کو بتائیں گے کہ کن کن مسائل کو اس پروگرام میں ایڈریس کیا جائے گا. ڈاکٹر فیاض احمد صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ چلیں، تھینک یو ویری مچ جی. میرا خیال ہے اب 9:11 ہو گئے ہیں، 10 منٹ انف ہوتے ہیں. باقی انشاءاللہ جو دوست رہ گئے ان کو ہم ریکارڈنگ شیئر کر دیں گے. یہ آپ کے سامنے سلائڈز شو ہو رہی ہیں سر؟ سلائڈز ویزیبل ہیں سر؟ چلیں، تھینک یو سر. یہ ہمارا سالانہ پروگرام ہے جس کے بارے میں ابھی ہم بات کریں گے. چونکہ میرا یہ ماننا ہے، جو ایکسپیرینس اب تک ہم نے کیا ہے دنیا بھر میں، بزنس سکولز کو دیکھا ہے، لنڈن بزنس سکول ہے، ہارورڈ بزنس سکول ہے، جب ہم نے ان کی ٹریننگز دیکھی تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہ تو زندگی بھر کا معاملہ ہے. بزنس چونکہ روزمرہ کی ایکٹیویٹی ہے، جو روزمرہ کی ایکٹیویٹی ہے سر، اس کے پرابلمس بھی روزمرہ کے ہیں. جو بزنس کرنا چاہتا ہے، بزنس کو گرو کرنا چاہتا ہے، اسی طرح لرننگ بھی اس کے لیے اتنی ہی مینڈیٹری ہے. جو شخص بھی بزنس میں آگے جانا چاہتا ہے، بلکہ لائف کے اوور آل پرسپیکٹو میں، اس کے لیے لرننگ کنٹینیوس ہے. تو بزنس ایک کنٹینیوس ایکٹیویٹی ہے، مسلسل عمل کا نام ہے. اسی طرح اس کے مسائل بھی مسلسل عمل کا نام ہے. کامیاب اور ناکام بزنس میں بیسک فرق یہ ہوتا ہے، ایک کامیاب بزنس مین اپنے مسائل کو پہلے سے فورسی کرتا ہے، پیشگی ان کو دیکھتا ہے اور ان کے لیے پرو ایکٹیولی، یعنی کہ پہلے سے پلاننگ رکھتا ہے. اور ایک ناکام بزنس مین انتظار کرتا ہے کہ مسائل آئیں، مسائل آ کر اس کا وقت ضائع کریں، انرجی ضائع کریں، پیسہ ضائع کریں، اور الٹیمیٹلی اس کے بعد فیلئر مقدر بن جاتی. تو ہم نے اوور آل پوری دنیا میں جو سٹرکچر دیکھا ہے وہ کنٹینیوس بزنس سپورٹ کا دیکھا ہے. پاکستان میں ایک بہت برا ٹرینڈ ہے جو کہ ہم چاہ رہے ہیں اس کو ایلیمینیٹ کریں، اور ود دا ہیلپ آف یو گائز، آپ جیسے انشاءاللہ جو بزنس مین ہیں، ویژنری لوگ ہیں، ہم اس کو ایلیمینیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ بزنس سیکھنے کی طرف لگن نہیں ہے. مثال کے طور پہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے میں پیسے سے بزنس چلا لوں گا. تو سر پیسے سے لوگ رکھے جا سکتے ہیں، مینج نہیں کیے جا سکتے. پرابلم آتا ہے، پھنس جاتے ہیں لوگ. کروڑوں روپے، ابھی میں آج سے 6 دن پہلے پی سی ہوٹل لاہور میں 2 میرے پرسنل کوچنگ کے سیشن تھے. تو اس طرح کے سیشنز ہوتے رہتے ہیں ہمارے. پرابلم یہی تھا کہ ایک کا 4.5 کروڑ کا نقصان ہے، ایک کا 2.5 کروڑ کا نقصان ہے. نقصان کیوں ہوا ہے؟ لیک آف پیپل مینجمنٹ. سر آپ چیزوں کو، مشینوں کو، سب چیزوں کو مینج کر لیتے ہیں، لیکن لوگوں کو مینج کرنا بڑا کمال ہوتا ہے انسان کا. آپ یوں دیکھیں نا کہ گھر میں 10 افراد ہوتے ہیں یا 6 افراد ہوتے ہیں، وہی نہیں مینج ہوتے. تو الٹیمیٹلی پیپل مینجمنٹ از آلویز اے اسکل، اور اس کو سیکھا جا سکتا ہے. سر یہ میں نے کچھ مسائل جنرلائز کیے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں. 40 مسائل ہیں، یہ آپ کو گروپ میں بھی شیئر کر دیے جائیں گے. یہاں پہ ان کی تھوڑی بائیفرکیشن آپ دیکھیے گا. آپ نے صرف اس کو سننا ہے، میری بات پہ فوکس کرنا ہے. سر نمبر 1، آپ کی ٹیم کام نہیں کرتی، یعنی کہ جو کام ان کو کرنے چاہیے وہ کام نہیں کرتی، بلکہ فضول کاموں میں وقت ضائع کرتے ہیں. آپ نے اس میں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کی ٹیم کے مسائل کون سے ہیں. دوسری چیز، ڈسپلن فالو ہی نہیں کرتے. پہلے تو ڈسپلن بننے نہیں دیتے، بن رہے تو فالو نہیں کرتے. تیسری بات، مینجمنٹ کی بات نہیں مانتے. چوتھا، آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے رہتے ہیں. موٹیویشن بالکل نہیں ہے، بزنس کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے، بزنس کے ساتھ وفاداری تو سر ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد بزنس یا کمپنی کو اپنا نہیں سمجھتے ٹھیک ہے مالک کا ہے، نقصان ہونا ہے تو مالک کا ہونا ہے. اس کے بعد سر ترقی پسند اور محنت پسند سوچ ہی نہیں ہے. اور سر ٹارگٹ پورے نہیں کرتے، اور کسٹمرز کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں رکھتے. بدتمیزی کرتے ہیں مالکان کے ساتھ بھی، مینجمنٹ کے ساتھ بھی. اور جھوٹ اور کرپشن ان کی ایک روش بن چکی ہوتی ہے. چھٹیاں بہت کرتے ہیں،
اور ورکر ٹکتے نہیں ہیں، چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور ٹیم ہمیشہ چھوٹی رہتی ہے، بڑی کر ہی نہیں پاتے، کیونکہ مسئلہ ہوتا ہے نا کہ بڑی کریں گے تو پھر مسائل بنیں گے، یہ چھوٹی نہیں قابو آ رہی۔ اس کے بعد بزنس میں خرچ تو بڑھ رہا ہے لیکن منافع نہیں بڑھ رہا، مسائل بڑھ رہے، ریکوری ٹھیک نہیں ہوتی، انوینٹری میں گڑبڑ کرتے ہیں، اور فلو جو کیش فلو ہے وہ ٹھیک نہیں چلاتے، اور اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کی ساکھ کو خراب کرتے رہتے ہیں، بیک بائٹنگ کرتے ہیں کمپنی کی، مالک کی، مینجمنٹ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ سسٹم نہیں بننے دیتے، یا سسٹم بن جائے تو پھر اس کو فالو نہیں کرتے، بلیک میل کرتے ہیں، اس کے علاوہ منفی سوچ ہے اور اپنے کردار سے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو نکمے لوگ ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی بزنسز میں نکمے اور نکارہ لوگ زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ بڑے مسائل پیدا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اچھی ٹیم آپ ہائر نہیں کر پاتے، ٹیم ڈیولپمنٹ کے مسائل ہی رہتے ہیں آپ کے، ٹیم میں برداشت اور لچک تو ہے ہی نہیں، اور بزنس یا کمپنی کی چیزوں کو احتیاط سے نہیں برتتے، کوئی چیز خراب ہو رہی ہے تو ہوتی رہے، اور نگرانی کے بغیر کام نہیں کرتے، آپ ہیں تو کام ہو رہا ہے، آپ نہیں ہیں تو کام نہیں ہے، بہانے بہت زیادہ کرتے ہیں، ناشکری اتنی زیادہ ہے کہ آپ سارا کچھ بھی ان کو دے دیں تو ناشکری ہی کرتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ مالکان کے بارے میں نہ رویہ اچھا ہے نہ سوچ اچھی ہے، اور لیگ پولنگ اور بیک بائٹنگ کا کلچر بڑا جنریٹ کر دیا ہے، بنا دیا ہے، اور آپ کی توقعات کے مطابق کام نہیں کرتے، گروپنگ کرتے ہیں، آپ کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، اور نئے لوگوں کو ایڈجسٹ نہیں ہونے دیتے، اور آپ کے ورک پلیس پر سٹریس بہت زیادہ ہے، سب لوگ پریشان ہیں، کھچے کھچے رہتے ہیں، اور خامیاں تلاش کرتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں، مالک کے بارے میں بھی اور اپنے ساتھی امپلائیز کے بارے میں بھی، اور ٹیم ورک تو ہے ہی نہیں، اور ساری ٹیم سست، کاہل، اور یوں لگتا ہے جیسے انرجی بالکل نہیں ہے۔ سر یہ 40 قسم کے مسائل ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کوئی مسائل آپ کے بزنسز میں آ رہے ہیں؟ جو مسائل میں نے ڈسکس کیے ہیں، ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اپنی ریسرچ میں، کیا یہ مسائل واقع ہی ہیں آپ کے بزنس میں یا بزنسز میں ہوتے ہیں؟ جی سر، ایسے مسائل آتے ہیں۔ بیسیکلی میں تو جو چیز کہنا چاہ رہا ہوں وہ میں ٹیم کے ذریعے کام کرنا چاہ رہا ہوں، اور ٹیم کا ہم کہتے ہیں ٹیم بنتی ہے اور بننے کے بعد پھر بکھر جاتی ہے، جیسے کہتے ہیں ہماری زبان میں ٹی اے آر، سر ٹیم ٹی آر، ٹیم ایکٹیو ریشو بہت کم ہوتی ہے ہمارے پاس، تو اس حوالے سے کچھ چیز ہوئی تو ابھی ان شاء اللہ پوسٹ میں بیان کریں گے ٹیم ایکٹیو ریشو کو۔ اچھا سر، اب ہم چونکہ یہ تو بیسک ایشوز ہیں جو بزنسز میں ہوتے ہیں، سر میرا آپ سب سے سوال ہے، ہم ٹیم ہائر کیوں کرتے ہیں؟ بزنس مین ٹیم کیوں ہائر؟ بزنس مین اپنے بازو بنانے کے لیے سر۔ اچھا سر، ٹیم تو آپ اپنی آسانی کے لیے، اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے ہائر کرتے ہیں، ایک بزنس مین بیسیکلی اپنی آسانی کے لیے ٹیم ہائر کرتا ہے، ورنہ تو وہ کام سارے خود بھی کر لے۔ اب جب وہ اپنی آسانی پیدا کرتا ہے، اپنے کام ڈیلیگیٹ کرتا ہے، اب جب ٹیم میں آسانی ہی پیدا نہیں ہوئی، کام ڈیلیگیٹ کرنے کے باوجود جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ پوری نہیں ہوئی، تو ٹیم جو ہائر کی ہے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ریزلٹس نہیں آئے، تو الٹیمیٹلی کتنا بڑا نقصان ہو۔ جی یہ میں سوال کر رہا ہوں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے، ہماری ٹریننگ تھوڑی ڈیفرینٹ ہوتی ہے، اور چونکہ آج کا ہمارا ایک اویئرنیس سیشن ہے، میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ ساتھ بات چیت کرتے رہیں۔ سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جی بالکل یہی مسائل ہیں، جتنے مسائل آپ نے مینشن کیے ہیں وہ سب مسائل 100% ٹرو ہیں، اور وہ ہر کی ٹیم میں یہ پرابلم ہے جہاں یہ کام کرے گی وہ، لیکن اس کا جو ہے آپ بتائیں گے تو ایک بندہ ظاہر ہے ٹیم کے بغیر کبھی بھی ڈیولپ نہیں کر ہی نہیں سکتا، سکتا۔ کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی جگہ، کوئی بزنس بڑھ نہیں سکتا۔ سر ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیمز آپ کے ڈریمز تب کام کرتے ہیں جب آپ کی ٹیم کام کرتی ہے، یعنی کہ اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے، آپ 2 ہاتھوں سے کتنا کام کر لیں گے؟ آپ کو زیادہ ہاتھ چاہیے، تو وہ زیادہ ہاتھ جب تک آپ کے ویژن کے مطابق کام نہیں کریں گے تو آپ کا ویژن، آپ کا مقصد تو پورا ہی نہیں ہوگا۔ ٹیم بیسیکلی کہتے ہی اس کو ہیں جو ایک ویژن، ایک گول، ایک ڈائریکشن کے مطابق کام کرے، تو الٹیمیٹلی یہ ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے اس کلچر میں ٹیم ورک کے اوپر نہ فوکس ہوتا ہے، امپلائی آتا ہے وہ اپنا وقت گزار کر چلا جاتا ہے، اور ایک مالک کو، سر مالک آپ کو پتہ ہے ایک بزنس مین کتنا کچھ ایک امپلائی کو دیتا ہے؟ سر آپ جب امپلائی رکھتے ہیں تو آپ اسے کیا دیتے ہیں؟ آپ ایک امپلائی کو کیا دیتے ہیں؟ چلیں سر ہم ایک امپلائی کو بیسک تو اس کی
سر ایک ایمپلائی کو آپ صرف سیلری نہیں دیتے، آپ امیجن کریں ذرا، پرسپیکٹو دیکھیے گا، آج اپروچ کو بدلیے گا. سر ایک ایمپلائی کو آپ اپنی عزت دیتے ہیں، آپ اپنا کروڑوں روپے کا کیپٹل دیتے ہیں کہ لے بھائی یہ کیپٹل میں نے آپ کے ہاتھ دے دیا. آپ اپنا ماں کی ٹرسٹ دیتے ہیں جو کہ آپ نے پوری لائف میں کمایا ہوتا ہے. سر آپ اپنی بزنس، ایک بزنس مین کو اپنا بزنس اپنے بچوں سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اور میں اس کی بڑی ساری آپ کو ایگزامپلس دے رہا ہوں. لوگوں کو اپنے بچوں کے کسی نقصان کا اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا بزنس میں نقصان کا ہوتا ہے. یعنی کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا کے ایک بزنس کھڑا کیا ہوتا ہے، اور وہ جو بزنس امپائر کھڑی کی ہوتی ہے وہ ایمپلائیز کے جھولی میں ڈال دیتے ہیں کہ لیں جناب. تو سیلری کوئی معنی نہیں رکھتی سر، سیلری کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. وہ تو امپلائی آئے گا، وقت گزارے گا، اس کے بدلے میں آپ دے دیں گے. لیکن آپ کا اسٹیک کتنا بڑا ہوتا ہے امپلائی کے پاس. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک امپلائی امپورٹنٹ کتنا ہوتا ہے. آپ کی اتنی ساری چیزیں اسٹیک پر لگی ہوتی ہیں. اگر ایک امپلائی اچھا نہیں ہے تو آپ کی رسپیکٹ داؤ پر لگ گئی ہے، آپ کا بزنس داؤ پر لگ گئے ہیں، آپ کی پروڈکٹیوٹی داؤ پر لگ گئی ہے، بزنس گروتھ داؤ پر لگ گئی ہے، آپ کا مارکیٹ ٹرسٹ داؤ پر لگ گیا ہے، کمپٹیشن میں پیچھے رہ سکتے ہیں. اتنی زیادہ چیزیں، اتنا زیادہ اسٹیک آپ کا ایک امپلائی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امپلائی کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، نقصان ہو رہا ہے آپ کا. تو میرا سوال ہے جس کا نقصان ہو رہا ہے کیا اسے فکر کرنے کی ضرورت ہے یا ایک امپلائی فکر کرے گا؟ سر بالکل اسی طرح، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، جب ٹیم مس مینج ہوتی ہے نا تو یہ چند ایفیکٹس میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، ان کو آپ نے دیکھنا ہے. پہلی چیز سر، آپ کی پروڈکٹیوٹی. آپ دیکھیں گے جو ٹیم پراپر کام نہیں کرتی وہاں پہ ٹارگٹس پورے نہیں ہوتے، پروڈکٹیوٹی بالکل نہیں ہوتی. اور جب پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی تو ہوتا کیا ہے کہ ٹائم تو اتنا لگ رہا ہے، مشینیں بھی اتنی استعمال ہو رہی ہیں، لوگ بھی اتنے ہیں، ان کا جو سیلریز ہے، اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کا بھی ایکسپنس ہے، یہ ساری چیزیں برابر رہتی ہیں. یعنی کہ وہ تو چلتی رہتی ہیں. جب کہ پروڈکشن نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے، ایکسپنس بڑھ جاتا ہے. ایکسپنس جب بڑھے گا تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا، پروفٹ کم ہو جائے گا. جب پروفٹ کم ہوگا تو بزنس کی گروتھ نہیں ہوگی. جب بزنس کی سر گروتھ نہیں ہوگی تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا، سٹریس آئے گا. اور سر جب سٹریس آئے گا، بزنس مین غلط فیصلے کرے گا، غلط فیصلے کرے گا تو بزنس فیلئر کی طرف چلا جائے گا. 90% بزنسز ہر سال سر فیل ہوتے ہیں، شروع ہوتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں، شروع ہوتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں. اور پہلے 5 سال تک 95% بزنسز فیل ہو کے دوبارہ شروع کرتے ہیں لوگ. یعنی کہ یا فیلڈ بدل لیتے ہیں یا نیا بزنس شروع کرتے ہیں یا نئی انویسٹمنٹ ڈالتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کو کرنا پڑتا ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ ٹیم ان کے ساتھ پراپر کنیکٹ نہیں ہو پاتی. تو یہ سر 5 بڑے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ ایک بزنس کو فیس کرنے پڑتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ ان میں سے کسی ایک فیز میں سے تو نہیں گزرے، کسی ایک فیز پہ آپ پہنچے تو نہیں ہیں. اگر پہنچے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب آپ اس کو ریزالو کر سکتے ہیں. اور کرنا سر آپ نے ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ امپلائی نہیں کرے گا، اس کا فیصلہ آپ کریں گے، کیونکہ آپ ہیں اسٹیک ہولڈر. آپ کا لگا ہوا ہے سب کچھ داؤ پر، تو فیصلہ بھی آپ کریں گے. اب کیسے کر سکتے ہیں سر؟ ٹیم مینجمنٹ کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں؟ وہ تو تھے نقصانات. سر پہلی چیز، سموتھ اور ایفیشینٹ ورک کلچر بنتا ہے. اگر آپ کے پاس ٹیم مینجمنٹ سکل ہے یا پھر آپ کی ٹیم کی ٹریننگ ہوتی رہتی ہے تو سر پھر آپ کا جو ورک کلچر ہے نا وہ بڑا بہترین ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیے، اللہ نے نا انسانوں کو ٹرین کرنے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے. ہم انسانوں کا ایک پرابلم ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی چاہیے جو واچ مین ہو ہمارا، جو ہمیں بتاتا رہے، کھینچتا رہے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. ہر روز 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے سر. اللہ کا تو حکم ایک ہی بار آ گیا تھا کہ 5 بار نماز پڑھنی، تو بار بار کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ 5 بار، کیونکہ ہم بھلکڑ ہیں، انسان بھول جاتا ہے. انسان کا مسئلہ ہے کہ اسے چیزیں بھول جاتی ہیں، انسان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. تو یہ جو بات میں ابھی آپ سے کر رہا ہوں کہ بیسیکلی ٹریننگ ایک ایسا آسپیکٹ ہے، یہ نہیں کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں سر، یہ ایک فیکٹ ہے. اسے آپ مجھے سائڈ پر رکھ کر ویسے بھی سوچیں گے تو آپ کو یہ حقیقت نظر آئے گی، کیونکہ ڈیولپمنٹ اس کے بغیر پاسبل نہیں ہے. نمبر 2 سر، جب کلچر سموتھ ہو جاتا ہے، ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے تو پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے.
جب پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے تو سٹریس کم ہو جاتا ہے، چونکہ مال دولت پیسہ ٹھیک آ رہا ہوتا ہے، پھر جتنا بھی ایمپلائیز کو دینا پڑے مسئلہ ہی کوئی نہیں، جتنا بھی خرچ کرنا پڑے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ سر اس کے علاوہ جب یہ سٹریس کم ہوتا ہے نا تو بزنس گرو کرتے ہیں۔ کسی بھی بزنس کو آپ دیکھ لیں جہاں پہ سٹریسفل انوائرمنٹ ہوگا وہ بزنس نہیں گرو کر سکے گا۔ جس جاب پلیس پر سٹریس زیادہ ہے وہاں پہ پروڈکٹیوٹی نہیں ہوگی، لوگ کام تو کریں گے، سارا دن بیزی رہیں گے، فائدہ نہیں ہوگا، وقت گزار کر چلے جائیں گے۔ ایون کہ آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، اگر آپ کے گھر میں سٹریسفل انوائرمنٹ ہے تو آپ کے گھر کا جو سٹرکچر ہے وہ سموتھ نہیں رہتا۔ سر جب بزنس گرو کرتا ہے تو دولت آتی ہے، اور الٹیمیٹلی دولت کے ساتھ ہماری کامیابی، خوشی اور سیٹسفیکشن کنیکٹڈ ہے۔ لکیلی یا ان لکیلی ایسا ہی ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ اچھا سر، اب ہم نے یہ بھی دیکھ لیا، اب یہ ساری چیزیں کیسے اچیو کی جا سکتی ہیں؟ تو الٹیمیٹلی یہ ہم ٹیم مینجمنٹ سکلز کے تھرو اچیو کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ سر اظہر عوان صاحب نے فرمایا، بالکل آپ نے درست فرمایا، کیونکہ ایک بزنس مین کیوں ٹیم ہائر کرتا ہے؟ چونکہ وہ اپنے ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے۔ ہاتھ کیوں بڑھانا چاہتا ہے؟ چونکہ جتنے زیادہ ہاتھ کام کریں گے پروڈکشن بڑھے گی، سروس بڑھے گی، اور الٹیمیٹلی جتنے زیادہ کسٹمرز ہوں گے، جتنی سیل زیادہ ہوں گی، اتنا ہی انکم اور ریونیو زیادہ ہوگا۔ یہ ایک بزنس مین کا آبجیکٹو ہوتا ہے۔ اب جب تک وہ ہو نہیں پائے گا تو بزنس کی گروتھ نہیں ہوگی، تو گروتھ نہیں ہوگی تو پھر بزنس مین کا جو آبجیکٹو ہے، جو ٹارگیٹ ہے، وہ تو سر اچیو نہیں ہوا، تو پھر پرابلم ہے۔ سر ہمارا پروگرام ہے کن کن کے لیے؟ سر یہ پروگرام اونرز کے لیے ہے، بزنس اونرز کے لیے، کمپنی اونرز کے لیے، سی ای اوز کے لیے ہے، مینیجرز کے لیے ہے، سپروائزرز کے لیے ہے۔ وہ لوگ جو مینجمنٹ پوسٹ پر ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، یہ پروگرام ان کے لیے ہے۔ اسٹارٹ اپس اس کو جوائن کر سکتے ہیں، اسمال بزنس اونرز جوائن کر سکتے ہیں، اسمال کمپنیز کے مالک یا مینیجرز جوائن کر سکتے ہیں۔ سر اب اس ٹریننگ پروگرام میں اس کا پروسیجر کیا ہے؟ اس کے بعد میں آپ کے سوالات بھی لوں گا اور آپ کی انپٹس بھی لوں گا۔ سر 18 کورسز ہیں ٹوٹل ہمارے اس پروگرام میں، چونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ بزنس ایک لمبا پروسیجر ہے۔ جب بزنس لمبا پروسیجر ہے، اس میں بار بار مسائل آتے ہیں، تو اس کے لیے لرننگ اٹیچمنٹ بھی لمبے عرصے کی ہونی چاہیے، چونکہ جیسے ہم بزنس کو ٹائم دیتے ہیں ایسے ہی اس کی ڈیولپمنٹ پہ ہمیں ٹائم دینا چاہیے۔ بینگ اے بزنس کوچ اور ٹرینر میں ہمیشہ سجیسٹ کرتا ہوں، اور الحمدللہ اس کے پازیٹیو امپیکٹس ہیں۔ سر ہر مہینے میں ہم 2 کورسز کروائیں گے، یہ لائیو ہوں گے۔ جیسے اس وقت آپ زوم ایپ پر میرے سامنے ہیں، اسی طرح زوم ایپ پر ہم آپ کو یہ کورسز دیں گے، اور یہ کورسز ہم ریکارڈ بھی کرتے ہیں آپ کی سہولت کے لیے، چونکہ ہمارے ساتھ ساری بزنس کلائنٹل ہے، یہ ہماری فیملی ہے، ہم بڑی آنر کرتے ہیں ان سب کی۔ تو آپ چونکہ مصروف لوگ ہیں، کبھی بزنس کی انگیجمنٹ ہے، کبھی فیملی کی انگیجمنٹ ہے، تو اگر آپ سیشن مس بھی کر لیں گے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، یہ سیشن آپ کو ریکارڈڈ بھی مل جائیں گے، آپ ان کو بعد میں بھی واچ کر سکتے ہیں۔ سر اس کے بعد یہ ہر مہینے میں 3 دن کا، منتھ کے سٹارٹ میں ایک کورس ہوگا، دوسرا منتھ کے اینڈ پہ ہوگا۔ ہم نے اس سائیکالوجی کو بھی مد نظر رکھا ہے کہ آپ کی مصروفیت زیادہ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ لائیو نہ لے سکیں، تو آپ کے پاس اتنا گیپ ضرور ہو کہ آپ ان سیشنز کو واچ کر کے اپنے بزنس پر اپلائی کر سکیں، چونکہ یہ سارا پریکٹیکل ہے۔ اپلائی کرنے کے بعد آپ کو کہیں اگر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، واٹس ایپ کے تھرو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کو کویسچن آنسر فیسلٹی دیں گے پورے سال کے لیے۔ سر آخری 2 کورسز، چونکہ یہ سارا پریکٹیکل کام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی فزیکل ملاقات بھی ہو، اور آپ بھی یقیناً چاہیں گے، تو سر آخری 2 کورسز ہم پی سی ہوٹل لاہور میں دسمبر میں کریں گے۔ یہ 1 ڈے ورک شاپ ہوگی، اس 1 ڈے ورک شاپ میں آپ ہمارے ساتھ لنچ بھی کریں گے، اور اس دن انشاءاللہ سرٹیفیکیشن بھی کی جائے گی، اور 2 کورسز کیے جائیں گے۔ ساجد حسین صاحب، سر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ اب اتنا لمبا پروگرام کیوں بنایا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ یہ تقریباً 9 ماہ کا 9 منتھس اس پہ لگیں گے، دسمبر 2025 میں یہ ہمارا پروگرام مکمل ہو جائے گا۔ سر پہلی چیز یہ ہے کہ ہم آپ کی بہت کیئر کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے اتنا ہی چیلنجنگ ہے جتنا آپ کے لیے ہے کہ اتنا لمبا عرصہ انگیجمنٹ دینا، یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ آپ کو ہم پرماننٹ سپورٹ دیں، بجائے اس کے کہ آپ ایک چیز ایک بار سیکھیں، ایک بار کریں، اس کے بعد بھولیں، اور پھر جب آپ کو ہماری ضرورت پڑے تو ہم آپ کو نظر ہی نہ آئیں۔ ہم ایسا نہیں چاہتے، ہم آپ کو پریکٹیکل لرننگ دیں گے اور ساتھ رہیں گے تاکہ آپ اس کو ٹیسٹ کریں، جہاں کہیں دقت آتی ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔
نمبر 1. نمبر 2 سر، جیسے میں بتا رہا تھا کہ بزنس چونکہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، اسی طرح ایشوز بھی کنٹینیوس ہیں، تو اب ان کو ہمیں کنٹینیوسلی ایڈریس کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو 1 مہینے کی ٹریننگ دوں اور 1 مہینے میں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پرسنل ایشوز کے اوپر ہم پرسنل کوچنگ دیتے ہیں، وہ پرٹیکولرلی ایک پرسن کی ہوتی ہے، اس کے ہی مسائل کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. تو یہاں پہ چونکہ ایک جنرل ٹریننگ ہو رہی ہوگی، یہاں پہ بے شمار بزنس مین ہوں گے اور ڈفرینٹ بزنسز کی یعنی کہ ٹائپس ہوں گی، تو ان سب کے لیے ہم اپنی سروسز پورا سال میسر رکھیں گے. یہ پریکٹیکل ہوگا انشاءاللہ. دوسرا اکنامیکل ہے. سب سے خوبصورت اس کی بات یہ ہے، پریکٹیکل بھی ہے، اکنامیکل بھی ہے. اکنامیکل ان دا سینس کہ آپ دیکھیں کہ ایک پورے سال کی انگیجمنٹ ہے، ایک بزنس مین پورا سال اپنے امپلائیز کو سیلری دیتا ہے اور وہ پورا سال بزنس مین کا نقصان کرتے ہیں. تو کیوں نہ کچھ ایسا کر لیا جائے کہ اس نقصان سے بچنے کے لیے، ان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے خود ہی کچھ سیکھ لیا جائے، اپنی ذات پر خرچ کر لیا جائے. اور یہ اپنی ذات پر خرچ نہیں ہوگا صرف، یہ انویسٹمنٹ ہوگی. میں آج جب ابھی آگے جا کے پیکیجز آپ سے شیئر کر رہا ہوں گا، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں، آپ ان کو لکھ لیجئے. جہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا، جو آپ نے اپنا رجسٹر بنایا ہے، اپنا لاگ بنایا ہے، جہاں پہ آپ انویسٹمنٹ ایڈ کرتے ہیں، اس کو بھی انویسٹمنٹ میں ایڈ کر لیجئے. باقی ساری آپ کی انویسٹمنٹ ایک طرف، یہ والی انویسٹمنٹ آپ کو کئی مرتبہ ملٹیپلائی ہو کے پوری زندگی ملے گی. یہ میرا یقین ہے اور یہ میں آپ کو بھی یقین دلاتا ہوں، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ پیسہ جو آپ لرننگ پر خرچ کریں وہ آپ کو ملٹیپلائی ہو کے نہ ملے. میں آپ کے سامنے مثال بیٹھا ہوں، میں نے خود پر جو بھی انویسٹ کیا ہے، اللہ کا کرم ہے، وہ کئی گنا ملٹیپلائی ہو کر پیسے کی صورت میں، رسپیکٹ کی صورت میں، پراسپیرٹی کی صورت میں، سکون کی صورت میں، گروتھ کی صورت میں، ڈیولپمنٹ کی صورت میں مجھے واپس ملا ہے. اور اللہ کا شکر ہے، اس سے میری پوری فیملی بینیفٹ لے رہی ہے. بالکل یہ صرف میرا ماننا ہی نہیں ہے، پوری دنیا میں جتنے بھی ڈیولپ لوگ ہیں سب کا یہی ماننا ہے کہ جب بھی آپ لرننگ پر پیسہ خرچ کرتے ہیں یہ آپ کو ملٹیپلائی ہو کر واپس ملتا ہے. اور ویسے بھی وہ پیسہ جو آپ نے اپنی ذات پر خرچ کر لیا، یہی پیسہ ہی آپ کو بچنا ہے اور یہی آپ کی انویسٹمنٹ ہے. باقی سب تو آپ چھوڑ جائیں گے دوسروں کے لیے، دوسرے استعمال کریں گے، انجوائے کریں گے. سر جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ اگر آپ پرسنل کوچنگ چاہیں تو 1 آور پرسنل کوچنگ اگر ہم کمپیریزن کریں اس پروگرام کے ساتھ تو آپ حیران ہوں گے. یہ پورے سال کا پروگرام ہے اور ہم 1 گھنٹے کا سیشن دیتے ہیں. اگر آپ ہمیں فزیکل ملنا چاہیں گے تو بزنس کے بارے میں 1 گھنٹے کی ہماری میٹنگ ہوگی اور وہ اتنا پاورفل سیشن ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی ایشو ہو الحمدللہ اس کا سلوشن بھی آپ کو ملے گا اور اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا. اب جو ہمارا ایک سیشن ہے اس کی پرائس ہم 30,000 لیتے ہیں، یعنی کہ ایک پرسنل کوچنگ کا سیشن جو آپ 1 گھنٹے کے لیے لیں گے، فزیکل لیں گے، پی سی ہوٹل لاہور میں آپ تشریف لائیں گے تو ہم سر آپ کو چائے بھی پلائیں گے اور آپ کے مسائل کو بھی حل کریں گے. تو یہ 1 ماہ کی انگیجمنٹ ہم 30,000 لیتے ہیں اور لوگ بڑی خوشی سے پے کرتے ہیں. یہ والا جو پورے سال کا پلان ہے آپ اب اس کو دیکھیے، کمپیریزن کیجئے گا. سر یہ 3 ہم نے پیکیجز رکھے ہیں. اپنی سہولت کے مطابق آپ نے پیکیج چوز کرنا ہے، یعنی کہ 18 کورسز پورا 1 سال. لیکن ابھی یہ جو پیکیجز میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ 16 کورسز کے ہیں. جو پی سی ہوٹل لاہور میں ہمارا سیشن ہوگا وہ دسمبر میں جا کے آپ پے کریں گے. جو لوگ جوائن کرنا چاہیں گے وہ پے کریں گے، جو جوائن نہیں کرنا چاہیں گے وہ پے نہیں کریں گے. سر منتھلی انسٹالمنٹس میں اگر آپ اس پروگرام کو لینا چاہیں، ابھی چونکہ اس پہ ہمارا ڈسکاؤنٹ آفر چل رہی ہے اور یہ صرف پہلے 30 ممبرس کے لیے ہے. اس میں سے کچھ سیٹس ہماری ہو چکی ہیں، کچھ انشاءاللہ کل تک پوری ہو جائیں گی. اس کے بعد پھر ہم ایک ریگولر فیس کی رکھیں گے. سر 7,000 پر منتھ، یعنی کہ اگلے 8 ماہ تک ہر مہینے اگر آپ لمسم نہیں پے کر سکیں گے تو 7,000 ہر مہینے پے کر کے آپ یہ پورے سال کے لیے یعنی کہ 56,000 ٹوٹل آپ پے کریں گے 1 سال میں. اب آپ امیجن کیجئے کہ 1 گھنٹے کا سیشن تو ہم 30,000 میں دے رہے ہیں، یہ پورا سال ہم آپ کے ساتھ ہیں 8 مہینے اور ہم آپ سے چارج کر رہے ہیں 56,000. اور اس کے کمپیریزن میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے امپلائیز کے اوپر آپ کتنے پیسے لگاتے ہیں. میرا خیال ہے یہ 56,000 1 مہینے کی آپ کے کسی ایک امپلائی کی سیلری ہوگی اور آپ نے پورے سال میں اس کو اپنے اوپر انویسٹ کرنا ہے.
اگر آپ چاہیں کہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا، یہ 3500 روپے پر کورس بنتا ہے، یعنی کہ ایک کورس کی پرائس 3500 روپے ہے. اور آج اگر ہم دیکھیں تو KG سیکشن کا بچہ، اس کی فی بھی اس سے زیادہ ہے، وہ اسکول والے اس سے زیادہ پیسے لیتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے، اسکول کالج یونیورسٹی سے بچہ پڑھ کے آتا ہے، بجائے اس کی کہ وہ مسائل حل کرے، وہ مسائل پیدا کر دیتا ہے. تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ اسے بھیجا ہی کیوں تھا پڑھنے کے لیے، نہ ہی بھیجتے تو اچھا تھا. سر دوسرا پیکج ہے 4 انسٹالمنٹس. آپ 4 انسٹالمنٹس کر سکتے ہیں، 11,000 روپے کی ایک انسٹالمنٹ ہوگی. اس طرح آپ ہمیں 44,000 پے کریں گے. یہ 2,750 روپے ایک کورس کی فیس بنتی ہے. پیکج آپ نے اپنی مرضی کا چوز کرنا ہے. تیسرا پلان ہے سر، ایک ہی پیمنٹ آپ نے کرنی ہے. یہ ہمارے ساتھ جو زیادہ بزنس مین ہیں نا، وہ اسی ماڈل پہ چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ بار بار ہم نہ، اور نہ ہی ہم بار بار فیس پوچھنے کو اچھا سمجھتے ہیں، نہ ہی الٹیمیٹلی ایک بزنس مین اپنی آنر ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بار بار فیس کے اوپر بات نہ کی جائے. ہم بھی اسی ماڈل کو پریفر کرتے ہیں. حالانکہ اس میں ہمیں انکم کم ہوتی ہے، رسپیکٹ زیادہ ہوتی ہے. یہ جو پہلے والا ہے اس میں انکم ہماری زیادہ ہے، لیکن اس میں رسپیکٹ بڑی ڈاؤن ہوتی ہے کہ ہر مہینے ہم آپ سے کہیں گے پاجی فیس جمع کروا دو، تو وہ مناسب نہیں ہے. سر 1 پیمنٹ ہے 36,000 کی ہے، اور یہ صرف کل تک کے لیے ہے. یعنی کہ جو لوگ کل تک جمع کروائیں گے، چاہے وہ اپنی رجسٹریشن ہی کروا لیں 10 سے 12,000 روپے، وہ اس پیکج کو اویل کر سکیں گے. جب یہ 30 لوگ پورے ہو جائیں گے سر، پھر منیمم ہمارا پیکج 45,000 کا ہوگا. یہ جو میں نے درمیان کا پیکج آپ سے شیئر کیا ہے، یہ بھی 50% پر ہے. اس کے بعد جب ہماری ایک لمٹ ہے پارٹیسپینٹس کی وہ پوری ہو جائے گی، تو پھر اس کی پرائس صرف 30% ڈسکاؤنٹ رہ جائے گا. اور وہ 30% ڈسکاؤنٹ کے بعد یہ مور دین 60,000 پہ ہمارا یہ پیکج ہوگا ایک سال کا، جیسے ابھی میں نے آپ سے 56,000 والا شیئر کیا ہے. تو باٹم لائن یہ ہے کہ اگر آپ یہ پروگرام لینا چاہ رہے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی تو آپ یہ 36,000 والا پیکج لیجئے گا، کیونکہ یہ منیمم ہے، اس میں آپ کو زیادہ بینیفٹ ہے. اس کے بعد اگر آپ اپنے آپ کو زیادہ کنوینئنٹ رکھنا چاہیں تو آپ دوسرے نمبر والا پیکج لے سکتے ہیں. 11,000 پر منتھ، اگلے 4 ماہ تک آپ 44,000 پے کریں گے. پورا سال ہم آپ کی، یعنی کہ 8 ماہ ہم آپ کی سروس کریں گے، 16 کورسز آپ کو کروائیں گے. اور اگر آپ یہ بھی نہ کرنا چاہیں، آپ چاہیں کہ نہیں جی میں تو 7,000 مہینہ دے کے کرنا چاہ رہا ہوں، تو بسم اللہ جی، اس سے ہمیں پیسے زیادہ آئیں گے. باقی پھر ہمارا یہ اسٹرکچر ہوتا ہے کہ ایوری منتھ، یعنی کہ ہر مہینے 1 اور 5 ڈیٹ ان کے درمیان میں آپ نے یہ پیمنٹ خود کرنی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک اسٹرکچر ہم نے بنا رکھا ہے. سر یہ 3 پیکیجز ہیں، ان تینوں میں سے آپ جو بھی پیکیج لینا چاہیں، یہ پورے سال کا ہمارا پروگرام ہے. اب آپ کو یہ فری لگے گا جو میں ابھی آپ سے شیئر کرنے لگا. سر یہ ہے ممبرشپ پلان. جب آپ یہ ممبرشپ لے لیں گے تو آپ اپنی بزنس ہے آپ کا، آپ کی ٹیم ہے، تو پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہم آپ کو 50% آپ کی بزنس ٹیم کی ٹریننگ پر آف کر دیں گے. مثال کے طور پہ ہم پر پرسن چارج کرتے ہیں 10,000 to 15,000، ٹیمز کے حساب سے، سائز کے حساب سے اور بزنس کے اسکیلنگ کے حساب سے ہم کرتے ہیں. تو ہم یہ آپ کو فوری طور پر 50% اس میں ڈسکاؤنٹ کر دیں گے. آپ کو اتنا بڑا فائدہ ہو جائے گا جو آپ نے ہمیں پورے سال میں پے کرنے، ہو سکتا ہے ایک ٹیم ٹریننگ میں آپ کو ہم سے فائدہ ہو جائے. دوسرا سر، آپ جتنے بھی ہمارے دوسرے کورسز لیں گے، ہمارے ممبرس کی ہم آنر کرتے ہیں، 50% ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے. اس کے بعد پرسنل کوچنگ پر بھی آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ ہوگا، یعنی کہ 30,000 والا پیکج آپ کو 15,000 میں ملے گا جب بھی آپ ہم سے پرسنل کوچنگ لینا چاہیں گے اس ایک پورے سال میں. اس کے بعد سر بزنس کنسلٹنسی ہمارا پروگرام ہوتا ہے. آپ اپنے بزنس کی اسکیلنگ کے لیے، بزنس کو نیکسٹ لیول پر لے کر جانے کے لیے، یا بزنس میں کوئی اور ایشوز آ رہے ہیں، اس کے لیے اگر آپ ہماری کنسلٹنسی لیں گے تو اس پہ بھی آپ کو 30% ڈسکاؤنٹ ہوگا. تو یہ والے پیکیجز آپ کو الٹیمیٹلی بہت زیادہ بینیفٹ دے سکتے ہیں صرف ایک پروگرام لینے سے. اچھا ایک پروگرام سر اس میں میں آپ کو اور ایڈ کرتا چلوں، وہ میں پیکیجز میں ہی ایڈ کر دیتا ہوں. یہ آپ کے لیے ایز اے ٹوکن آف لو ہے. اگر آپ اپنی بزنس ٹیم کی ٹریننگ کروانا چاہ رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو ہمارے ممبرز ہوں گے، اس ٹیم مینجمنٹ ایئرلی مینٹورشپ پروگرام کا حصہ ہوں گے. یہ پیکیج صرف ان کے لیے ہے. چونکہ آپ کے بعد ابھی آپ لوگ تو لائیو ہیں، یہ ہم نے ریکارڈڈ بھی، جو بزنس مین اس وقت یہاں پہ موجود نہیں ہیں انہوں نے بعد میں ڈیمانڈ کرنی، تو ہم نے یہ
اپنا ریکارڈڈ ویبینار بھی ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے، تو اس لیے میں بار بار کچھ چیزیں کلیئر کر رہا ہوں تاکہ ہم کوئی مس کمٹمنٹ نہ کریں، جو کمٹمنٹ کریں اس کو پورا کریں۔ سر تو یہ 1 لاکھ کا ہمارا پیکیج ہے سر، اس میں 4 بزنس ٹیم ٹریننگ ہم آپ کو دیں گے، آپ کی ٹیم کا سائز کوئی بھی ہو، لیکن یہ آن لائن ٹریننگز ہوں گی، فزیکل ٹریننگ نہیں ہوں گی، آن لائن 4 ٹریننگز دیں گے۔ یہ ہمارا ایک پورا پیٹرن ہوتا ہے، سال کے شروع میں ایک ٹریننگ دیتے ہیں، اسے ہم انڈکشن ٹریننگ کہتے ہیں۔ سال کے ایک 3 ماہ میں، پہلے 3 ماہ کی، ایک کوارٹر کی، دوسرے کوارٹر کی، یعنی کہ پہلے کوارٹر میں ان پٹ، اس کے بعد ہم اس کا آؤٹ پٹ دیکھیں گے، 3 ماہ بعد پھر ایک ٹریننگ دیں گے، اس کے بعد 2 ہماری فالو اپ ٹریننگز ہوتی ہیں۔ تو اس طرح ایک سال میں 4 ٹریننگز ہم دیں گے، اور ایک آپ کا یہ والا پیکیج جو آپ کا ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اس کے سمیت 1 لاکھ روپے ہم لیں گے، اور 1 سال کے لیے ہم آپ کے بزنس کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے۔ اور میرا یقین ہے کہ یہ 1 لاکھ روپے آپ کے 3 امپلائیز کی سیلری ہے، تو آپ یوں سمجھیں کہ 3 امپلائیز 1 ماہ میں آپ نے ایکسٹرا رکھ لیے، لیکن اس کا بینیفٹ بہت زیادہ ہوگا، اس کی وجہ کہ آپ کی ٹیم میں اسموتھنیس آ جائے گی۔ تو سر آپ ان میں سے کوئی بھی ایک پیکیج چوز کر کے اس کو اپنے بزنس پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیں جی، ویسے آپ ہماری ٹیم ٹریننگ بک کریں گے تو اس کے ہمارے پیکیجز زیادہ ہیں، وہ الٹیمیٹلی پھر انڈیویجول ہماری ڈسکشن ہوتی ہے، تو اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے۔ سر یہ پیکیجز میں نے آپ سے شیئر کر دیے ہیں، آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے؟ اب میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں، آپ پلیز کھل کے سوال کیجئے، بات کیجئے۔ آپ کے ان مسائل کے لیے یہ پروگرام کیسا ہے، اور پروگرام کے کانٹینٹ تو آپ لوگوں سے میں نے آلریڈی شیئر کر رکھے ہیں۔ اگر آپ میں سے دوبارہ بھی کسی کو کانٹینٹس چاہیے، جو 18 کورسز ہم نے ڈیزائن کیے ہیں، وہ دوبارہ بھی آپ سے شیئر کیے جا سکتے ہیں تاکہ آپ کو مزید سیٹسفیکشن ہو۔ سر اچھا سر، اس میں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے میں نے اپنے بزنس کا آپ سے ذکر کیا ہے کہ میرے پاس اسکل لیبر ہے اور اس کی بے شمار پرابلم ہے، جیسے آپ نے پوری لسٹ بتائی ہے ہمیں 30 40 50 جتنی بھی ہے وہ ساری ہیں۔ اب اس کو ہمیں ٹریننگ دینی پڑے گی، اس کا کوئی سیشن لینا پڑے گا آپ سے، یا کیا اس کا ہوگا، اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے؟ جی سر، اصل میں نا گاڑی کے ساتھ، اب میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ بائک ہے نا، بائک کے ہیں 2 پہیے، اگر اگلا ٹائر وہ پنکچر ہو جائے یا پچھلا ہو جائے تو وہ سموتھ چلے گی نہیں۔ اب یہ ہے آپ کی ٹریننگ، آپ تو ہو گئے ٹرینڈ، لیکن جن لوگوں کے اوپر یہ اپلائی کرنا ہے ان کو بھی بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اگر تو ہم ان کو ایک ہی مرتبہ اکٹھا ہی تیار کر لیں تو بہت اچھا ہے، تو آپ اس اسکلڈ لیبر کی، ہم اس میں نا ٹارگٹ کرتے ہوتے ہیں ایریاز کو، ہم آپ کے ساتھ مل کر کچھ ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ سر اس وقت ہمیں موٹیویشن پہ کام کرنا ہے، لیگ پولنگ پہ کام کرنا ہے، لائلٹی پہ کام کرنا ہے، ٹیم ورک پر کام کرنا ہے، فلیکسیبلٹی کو دیکھنا ہے، کانفلکٹ مینجمنٹ کو دیکھنا ہے، ایموشنل انٹیلیجنس کو دیکھنا ہے، کسٹمر ڈیلنگ کو دیکھنا ہے، یا ایٹیکویٹس کو دیکھنا ہے، پروفیشنلزم کو دیکھنا ہے۔ تو وہ جو ایریاز ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں گے ان کے اوپر ہم ٹریننگ ڈیزائن کریں گے۔ چوائس آپ کی ہوگی، آپ فزیکل لینا چاہیں گے تو ہم آپ کے بزنس پر حاضر ہوں گے، اگر آپ آن لائن چاہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جو میں نے پیکیج شیئر کر دیا ہے، اسی پیکیج پر پورا 1 سال آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے، 4 ٹریننگ۔ یہ یاد رکھیے گا، عادات زندگی پوری عادات بناتی ہے، اب ان کو ری فریم کرنے میں ٹائم لگے گا، تو وہ ہم آپ کے ساتھ گزاریں گے۔ مطلب ٹیم کو جو ہمارا بزنس جو پلیس ہے وہاں پہ آپ سیشن دیں گے اور سال میں 3 4 دفعہ مطلب ملاقات ہوگی اور آپ ان کو ٹریننگ دیں گے، ایسا ہی ہے؟ یہ جو پیکیج ابھی بتایا ہے یہ آن لائن کا بتایا ہے سر، اگر آپ فزیکل پلیس پہ بلوانا چاہیں گے تو اس کی ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈفرینٹ ہوں گی، وہ ہم آپ کے ساتھ بات کر لیں گے، اور لیکن آپ کے لیے فیوریبل ہوگی۔ ہم اس میں ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی ٹیم کو لے آئیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں کسی ہوٹل میں یا کسی ایسی جگہ پہ ہم لیں، وہاں پہ آپ سیشن کریں؟ سر ایسے ہی ہوگا، تو اس کا کیا پیکیج ہے؟ ہمارا اسٹرکچر ہوگا ہی ایسے۔